الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. حمد و صلاۃ کے بعد ناظرین و سامعین، آج ایک اہم مسئلہ کی طرف امت کی توجہ فقیر دلانا چاہتا ہے. وہ مسئلہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. ملک پاکستان کی سالمیت اور وحدت امت کو ختم کرنے کے لیے کچھ شر پسند عناصر نے اپنا زاویہ نظر بنا رکھا ہے اور وہ مذہبی چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں. قانون بھی اسے ان لوگوں کو مجرم سمجھتا ہے اور اخلاق بھی اور دین بھی. یہ ایک کسی نئے دین کی بنا رکھنے والے ہیں یہ لوگ. میرے پاس ایک کلپ پایا مولوی عرفان الحق نقشبندی کا. یہ صاحب بڑے مجمع میں سادات کرام کو خنزیر کہہ رہا ہے، اہل بیت نبوت کو خنزیر کہہ رہا ہے، جاہل کہہ رہا ہے، پتہ نہیں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا ہے. تو ہم خاموش تھے اس معاملے میں، بہت سارے حقائق پر ہم خاموش تھے، لیکن اب چونکہ حضور کے حرم پر حملہ ہوا ہے اور حضور کے حرم کا دفاع نہ کرنا کفر ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی تکریم ایمان کی معراج ہے، تو ہمارے ایمان کی مجبوری بن گئی کہ ہم اپنی زبان اب کھولیں. تو مولوی صاحب نے جس چیز کو مد نظر رکھ کر اہل بیت نبوت کی اہانت کی، تذلیل کی، ان کو خنزیر کہا، وہ اپنی عظمت میں یزید کے باپ کی بڑی حرمت اور تقدس اور عصمت بیان کر رہا تھا. گویا اس کے نزدیک یزید کا باپ ہی سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ مکرم ہے، اس کے مد مقابل جو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، میں خود الحمدللہ اہل سنت ہوں اور مجھے اہل سنت ہونے سے کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، اور یہ اہل سنت کسی کے باپ کی ملکیت نہیں کہ مولوی جسے چاہیں نکال دیں، جسے چاہیں اندر داخل کر لیں. یہ 5 سے 7 مولوی مل کے بیٹھ جائیں اور یہ خود کو امت کا جناب والا والی سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ شرمناک رویے ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ بہرحال اس شخص نے یہ کہا کہ وہ شخص خنزیر ہے جو یزید کے باپ کے بابت کچھ سخت الفاظ بولتا ہے، سب کرتا ہے. اصحاب رسول اللہ رضوان پر سب کرنا یقیناً انتہا سے بھی زیادہ یہ کبھی بات ہے اور میرے نزدیک یہ حرام ہے. مگر اس مولوی صاحب کو اندازہ ہونا چاہیے اہل سنت کی کتب کے اندر، احادیث اور سیرت اور اسماء الرجال کی کتب کے اندر اور تاریخ کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اصحاب رسول علیہم الرضوان پر سب و شتم کا اور ان کی اہانت کا آغاز یزید کے باپ نے کیا ہے، اور اس گھر میں اس کی یہ جنم بھومی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد یزید کے باپ نے اہل بیت نبوت کی اہانت اور ان کی تکریم کے خلاف محاذ آرائی اور ان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ بروئے کار لایا ہے. اور ایسا ہوا ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس سے کوئی نہ منہ چھپا سکتا ہے نہ چچا پوشی کر سکتا ہے. رہی باطل تعویلیں تو ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ یزید کے باپ کو کوئی شخص ظالم کہتا ہے، کوئی شخص باغی کہتا ہے، کوئی شخص جائر کہتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ جو معروف ہیں اس کے رویے کے حوالے پر، تو یہ 500 سے زائد علماء احناف نے اس بات کو بیان کیا ہے.
امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے لے کر یہ ملا علی قاری علیہ رحمہ تک، یہ سارے علماء احناف ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ الفاظ بولنے والا جہنم کا کتا ہے تو ساری حنفیت جہنم کا کتا بن گئی مولوی صاحب کے فتوے کے مطابق۔ اور جب ہم نے اس کا کھوج لگایا کہ مولوی صاحب نے یہ جملہ کہاں سے اخذ کیا، تو یہ فتاوی رضویہ شریف کی یہ اختراع ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے صاحب فتویٰ نے۔ جب ہم نے صاحب فتویٰ سے دلیل کا تقاضا کیا کہ بھئی اس حوالے سے کوئی دلیل مہیا کی جائے، نہ تو قرآن کریم آیا صاحب فتاوی رضویہ کو اس حوالے سے، نہ حدیث سے کوئی بات آئی، بس ایک مجہول شاعر کا شعر کسی کتاب سے نقل کر کے اسی پر ہی اپنے استدلال کی بنیاد رکھی۔ تو گویا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان مولانا صاحبان جو ہیں ان کی فکر کسی دلیل پر مشتمل نہیں ہے، ذاتی رائے پر مشتمل ہے۔ تاہم اگر یزید کے باپ کے خلاف بات کرنے والا جہنم کا کتا ہے تو اس فتوے کی زد میں سب سے پہلے اللہ کا رسول آتا ہے، کیونکہ زبان رسالت نے ان کو باغی بھی کہا اور داعی الی النار بھی کہا، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کے مندرجات پر تواتر موجود ہے۔ 36 اصحاب رسول اس کے راوی ہیں، متواتر حدیث ہے یہ۔ اور پھر اس حدیث کا خود یزید کا باپ بھی راوی ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ داعی الی النار سے بڑا بھی کوئی ٹائٹل ہو سکتا ہے؟ کوئی ٹائٹل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زبان رسالت کا فیصلہ ہے۔ تو مولوی صاحبان ہوش کے ناخن ہیں، سب سے پہلے تمہارے فتوے کی زد میں اللہ کا رسول آیا ہے، اور پھر اصحاب رسول آئے ہیں، پھر امہات المومنین آئی ہیں۔ میں ریکارڈ کے طور پر ہزاروں اصحاب رسول علیہم الرضوان کے وہ الفاظ دکھا سکتا ہوں جو انہوں نے یزید کے باپ کے بابت کہے۔ حیرت ہے، ایک ظلم اور جارحیت اور ایک بربریت تسلسل پذیر رہی ہے۔ 1,11,000 آدمیوں کا قاتل ہے یزید کا باپ، اور ان میں سے 800 وہ اصحاب رسول ہیں جو بیت الرضوان میں شامل تھے۔ تو سینکڑوں ہزاروں اصحاب رسول کا قاتل اس وقت عصمت مآب ہے۔ شرمناک رویہ یہ ہے کہ اس فعل کو، اس فعل قبیح کو جس نے امت کو توڑا، اسلام کو توڑا، رخنا ڈالا دین کے اندر، اس کے اس فعل قبیح کو اجتہاد کا درجہ دیا جاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اجتہاد کے علمی قواعد اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اور اگر اجتہاد کا ٹائٹل کسی طریقے پس منظر میں بیان کرنا چاہیں تو قصاص عثمان کا اس سے تعلق ہی نہیں بنتا۔ شرمناک بات یہ ہے کہ اگر قصاص عثمان کے بہانے میں وہ اقتدار کے حصول کے لیے آئے، اور خود انہوں نے اہل عراق سے کہا کہ میں نے تم سے جنگ اس لیے نہیں کی کہ تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ سب تم کرتے ہو، میں نے تمہیں اس لیے جنگ میں آلودہ کیا ہے اور جنگ میں جھونکا ہے کہ میں تم پر حکومت کروں ڈنڈے کے ساتھ۔ تو بھئی انصاف کی بات یہ ہے کہ ان مظالم کو کہاں چھپایا جائے گا؟ کہاں چھپائیں گے؟ کیا یہ حقائق نہیں ہیں؟ یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر نہیں ہیں، احادیث کے اندر نہیں ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر نہیں ہیں، اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر نہیں ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر نہیں ہیں۔ تو ان حقائق سے پردہ پوشی اور ان حقائق کو ہضم کرنے کے لیے، ان مظالم کو ہضم کرنے کے لیے ملا اعظم نے آج کل نیا دین تراشا ہوا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، اگر سب صحابہ سب و شتم کرنا جرم ہے، اخلاقی جرم ہے، قانونی دینی جرم ہے، میں سمجھتا ہوں، یقیناً میں تو اسے حرام کہتا ہوں، تو آپ اپنی منجی تھلے ڈگورا پھیریے اور پتہ کیجیے کہ اس کا آغاز کس نے کیا ہے۔ یہی مہربان ہیں یزید کے باپ، یہ اصحاب رسول کو حکم دیتے رہے یعنی کو گالی نکالو، اور یاد رکھتے ہو اس کا انجام کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا من سب علی فقط سبانی ومن سبانی فقط سب اللہ ومن سب اللہ ادخلہ اللہ النار۔ جس نے علی کو گالی نکالی اس نے محمد کو گالی نکالی، جس نے محمد کو گالی نکالی اس نے خدا کو گالی نکالی، جس نے خدا کو گالی نکالی وہ براہ راست جہنمی ہے۔ اب جائیں فتویٰ لے کر رسول پاک پر یہ امپلائی کریں۔ رسول پاک نے اس عمل کرنے والے کو جہنمی کہا ہے۔ اب میں گراف دیتا ہوں آپ کو، جو اطراف حدیث کی صورت میں بیان کر رہا ہوں، وہ 10 فتوے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس ٹائٹل میں وہ گراف آپ تیار دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں اطراف حدیث پیش کر رہا ہوں، تفصیلات کے لیے میری کتاب الاعتقاد النبویہ فی الاجتہاد و فساد الامویہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔
اطراف حدیث یہ ہیں کہ بغض اہل بیت نبوت سے انسان کافر ہو جاتا ہے، بغض اہل بیت نبوت سے انسان یہودی قرار پاتا ہے، اور اس کا دن قیامت کے دن یہودیوں کے اندر ہوگا۔ بغض اہل بیت نبوت سے انسان حرامی، منافق اور حیضی قرار پاتا ہے۔ بغض اہل بیت نبوت سے انسان اللہ اور اس کے رسول اور تمام کائنات کی لوگوں کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ نمبر 5، بغض اہل بیت نبوت سے انسان ملعون، شیطان اور ابلیس قرار پاتا ہے۔ بغض اہل بیت نبوت سے انسان دجال قرار پاتا ہے۔ بغض اہل بیت نبوت سے انسان دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے محروم قرار پاتا ہے۔ بغض اہل بیت نبوت سے انسان قطعی جہنمی قرار پاتا ہے۔ بغض اہل بیت نبوت کی نوست سے انسان کے تمام اعمال نیک جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ بغض اہل بیت نبوت سے انسان نبی کے مد مقابلہ کر جنگ کرنے والا بن جاتا ہے، اور کفر کی وجہ سے جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تل کا عشرۃ کاملہ۔ میرے پاس سینکڑوں فتوے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ قرآن کریم تھوڑا سا یہ مولانا صاحبان غور کر لیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے اور حسین قرآن کے ساتھ ہے، ان کو قیامت بھی جدا نہیں کر سکتی۔ حیرت اس بات پر ہے، میں مولانا صاحبان سے دستبستاز کرتا ہوں کہ اگر یہ بات حق ہے تو پھر جو علی سے جنگ کرتا ہے وہ قرآن سے جنگ کرتا ہے، جو علی کی توہین کرتا ہے وہ قرآن کی توہین کرتا ہے، جو حسین کی توہین کرتا ہے وہ قرآن کی توہین کرتا ہے، جو اہل بیت نبوت کی توہین کرتا ہے وہ قرآن کی توہین کرتا ہے۔ تو قرآن کی تو زبر زیر کی توہین انسان کو کافر بنا دیتی ہے، یہ تو سارے قرآن کا انکار ہے۔ کیا یہ نظر نہیں آتا ملا اعظم کو، اس دور کے ملا اعظم کو یہ اپنا تراشا ہوا تصور دین نظر نہیں آتا؟ یہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور قرآن پاک کی 20 آیات نظر نہیں آتی؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ملکی حالات پر رحم کریں۔ اس وقت ہم کفر کے نرغے میں ہیں، کفار ہمیں دبوچ کر مارنا چاہتے ہیں، اور کلمہ گو بھی ان کے ہمروا بن گئے ہیں، خاص کر آل سعود۔ تو حیرت اس بات پر ہے کہ ہم ادھر نہیں اپنی بقا کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو ہم سے پہلے بنو امیہ کے لوگوں نے کروایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس فتوے کا اطلاق نبی پاک پر کریں، کیونکہ نبی پاک نے ان لوگوں کو داعی النار کہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ باغی بھی ہیں۔ اور یہ جو 10 فتوے دیے ہیں، اس 10 فتووں کی زد میں براہ راست بنو امیہ ہیں۔ آپ کے اندر اگر علمی دمخم اور لیاقت ہے تو ان فتووں کی زد سے کوئی تخصیص پتا کر دے کہ بنو امیہ کو یہ استثناء حاصل تھا کہ وہ ایسا کر گزرے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ کیا خلافت راشدہ کے دوران بھی کسی صحابی کو یا اہل بیت نبوت کو اس طرح کی جناب والا اذیت کا شکار کیا گیا ہے، گالی گلوچ کی گئی ہے؟ خلافت راشدہ ایک پاکیزہ تقدس ہے، اور اس میں ان کی تکریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور اولین عظمت ہیں اسلام میں، وہ تو اپنا ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے تکریم اہل بیت نبوت میں۔ بس مولانا فرق اتنا ہے کہ حسین نے قرآن نیزے پر سنایا ہے چڑھ کے، علی نے قرآن کو نبھایا ہے، لیکن آپ کے موصوف نے، یزید کے باپ نے قرآن کو نیزے پر نچایا ہے، نیزوں پر ٹانگ کے اور جناب والا اوپر نیچے کرتے رہے ہیں۔ بس فرق کتنا ہے بنو امیہ کا اور بنو ہاشم کا، فرق کتنا ہے۔ تاہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہے۔ اب میں ذرا آپ کو آپ کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ ذاتی حیثیت میں کیا ہیں۔ آپ نے علم پڑھا نہیں بلکہ اگر آپ نے علم پڑھا ہوتا، قرآن کی تفسیر پڑھی ہوتی، تاریخ پڑھی ہوتی، اس طرح کے الفاظ میں بولتے۔ اب مولانا احمد رضا خان بریلوی سے ہی پوچھ لو جو آپ کے امام ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ سید کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں، آپ کا امام تو آپ کو کافر کہہ رہا ہے، آپ کس منہ سے کھڑے ہو کر ممبر پر سادات کی توہین کرتے ہیں اور اہل بیت نبوت کی توہین کرتے ہیں؟ کیا یہ مذہب ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ باز آ جاؤ، اس سے کچھ نہیں ملے گا رسوائی کے علاوہ۔ اگر باز نہیں آتے تو میں امت کے غیور مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اٹھیں، ان کا قانونی محاسبہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں۔ ایسا ہرگز میں اجازت نہیں دیتا، میں اس کی رائے دیتا ہوں۔ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، ان پر FIR کٹوائیں اور ان کو قرار باقی سزائیں دلوائیں۔ اور جب یہ فتویٰ دیا جاتا ہے جو شیخین کی بابت یہ کہے کہ ان کی صحابیت کو قطعی نہیں مانتا وہ کافر ہے،
دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. جو شیخین کی خلافت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، دلیل کوئی نہیں دیتے. لیکن جو تکریم شیخین کی ہے، کیا اہل بیت نبوت کی تکریم اس کے شایع نشان نہیں؟ اتنی نہیں ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ابو بکر صدیق سے بھی پہلے اسلام لے آئے تھے. تو یہ متواتر ہے ان کی صحابیت، متواتر ہے ان کی عظمت، ہر چیز. تو کیا ان کو مجھے شرم آئی علماء اہل سنت کے اس رویے پر دیکھ کر، میں خوف زدہ ہو گیا کہ پوری ڈیٹیل میں نے پڑھی ہمارے فتح وجات، میرے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہے کہ شیخین کی تکریم نہ کرنے والا کافر ہے. لیکن کسی شخص کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ بھی کہے کہ علی المرتضیٰ کی تکریم نہ کرنے والا بھی کافر ہے یا ان کی توہین کرنے والا کافر ہے. کیوں کہ ان کے اس لیے یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ یہ جن کے یہ رضا خار ہیں، ان کے ممدوحین جو ہیں زد میں آتے ہیں. شرمناک رویہ ہے یہ اہل علم کا، خواہ وہ آج کے ہوں خواہ وہ پہلے کے ہوں. کیا ان کی حیثیت کیا ہے اہل بیت نبوت کے سامنے، اور ان کی اختراعی دین کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ڈرامائی فراڈ اب نہیں چلے گا، نہ ہم چلنے دیں گے. ہم گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ بعد آ جاؤ، اپنی بین بجاؤ جس طرح تمہیں آتی ہے. لیکن اگر تم نے حرم نبوت کی طرف جھانکا تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے، قانون کا دروازہ کھٹکھائیں گے. اگر نہیں قانون کو آپ نے مانا اور اخلاقی ضابطے کو نہیں مانا تو پھر آپ کی کوئی تکریم نہیں رہے گی، نہ قانونی اعتبار سے، نہ اخلاقی اعتبار سے، نہ دینی اور شرعی اعتبار سے. پھر ہم آپ کو زمین پر پٹک پٹک کر ماریں گے، اور داڑھیوں سے پٹک پٹک کر. وہ داڑھی کبھی قابل احترام نہیں ہے جس داڑھی میں حرمت اہل بیت رسول کی تکریم کا تصور نہیں ہے. ہم اسے نہیں داڑھی سمجھتے، یہ ڈرامہ ہے. بہرحال میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فتنوں کی زد سے بچاؤ، امہات المومنین کو بچاؤ، اور اصحاب رسول علیہم الرضوان کی حرمت کو بچاؤ. ٹھیک ہے؟ تو جو آپ نے سوچا ہوا ہے ایسا نہیں ہے. آپ کا دین ٹوٹل فراڈ ہے. جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت آپ نے شور وابلہ کیا، آپ لوگوں نے ان کی حرمت کا مذاق اڑایا. ہمیں اپنی ماں کی خطا نظر نہیں آتی، حسنین کی ماں کی خطا نظر آ گئی ہے. کتنا شرمناک رویہ، ڈوب مرنا چاہیے. تم تو سنی تو دور کی باتیں، انسان کے لوانے کا اقدار بھی نہیں ہو. میں حدیث پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْاخْتِلَافِ إِذَا اخْتَلَفُوا كَبِيرَةٌ مِنَ الْعَرْبِ فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ. کائنات کے باسیوں، اگر وحدت چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، حرمت چاہتے ہو تو اہل بیت نبوت کے دروازے پر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے اختلافات ختم کر دے گا. اور پھر فرمایا اذا اختلفوا، یہ نبوی جملے ہیں مولوی صاحب. اذا اختلفوا کبیرۃ من العرب فصاروا حزب ابلیس. جو شخص اہل بیت سے مختلف ہو گیا، اہل بیت سے مد مقابل آ گیا اور دشمن بن گیا، وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان نہیں رہتا. اسے رسول اللہ نے شیطان کہا ہے. تو امت ملا اعظم کی پابند نہیں، رسول اللہ کی پابند ہے. رسول جس کو شیطان کہیں گے ہم پر واجب ہے ہم اسے شیطان کہیں. رسول جس کو داعی النار کہیں گے ہم پر واجب ہے ہم اسے داعی النار یقین بھی کریں اور کہیں بھی. تو یہ ایسا کرو. ایک مشورہ دیتا ہوں میں ملا اعظم کو، جو معاصر ملا اعظم ہے، کہ آپ اپنی احادیث کی کتب ہیں، روایات کی کتب ہیں، سیرت کی کتب ہیں، اسماء الرجال کی کتب ہیں یا تاریخ کی کتب ہیں، ان میں سے یہ چیزیں، یہ روایتیں باہر نکال دو تو پھر ہم خاموش رہیں گے. جس نے بخاری پڑھنی ہے اس نے کہنا ہے تقتلہ فئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہم الی النار. اس نے کہنا ہے، اس نے یقین کرنا ہے، کیونکہ متواتر ہے حدیث. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے امت پر رحم کریں اور امت کو ایک وحدت میں آنے دیں. اور یہ جو آپ نے نیا دین تراشا ہوا ہے اور کہہ رہے ہو کہ یہ الہام ہوتا ہے، یہ دین تمہیں الہام ہوتا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں تو مولوی صاحب شاید استنجے کا بھی نہ پتا ہو. بولتے ہو بڑی بڑی باتیں. خدا کا خوف کرو. اہل بیت نبوت پر زبان درازی کرنے والا، وہ نبوت کے فیصلے کے مطابق مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ انسان ہی نہیں رہتا. اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہ بات کہی ہے کہ سادات کو گالی گلوچ کرنے والا، ان کی حد کرنے والا کافر ہے. تو آپ اپنے امام کے ٹائٹل کے مطابق کافر ہیں. تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں. اور پھر میں صدری بھائیوں سے کہتا ہوں اور سادات سے محبت کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ پہلے آپ اخلاق کے دامن میں رہ کر ضابطۂ اخلاق کی پاسداری کرتے ہوئے
ان لوگوں کے ساتھ جا کر بات کرے کہ ایسی بات نہ کرو. نہیں بات آتے تو پھر قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. پھر اگر وہ قانون کو بھی نہیں مانتے تو ان کی ملائیت، ان کا علم کوئی احترام کے لائق نہیں ہے. زمین پر پٹک پٹک پر کر اس طرح مارو جس طرح گدھوں کو مارا جاتا ہے، کتوں کو مارا جاتا ہے. یہ کتوں سے بھی زیادہ رسول پاک نے ان کو خنزیر کے اپنا کہہ دیا ہے، بندر کہہ دیا ہے. اور ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مُبْغِضَكَ رَوَاهُمْ مُرَبِّئِينَ مُقَبِّحِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے علی، جس نے تجھ سے اختلاف کیا، جس نے تجھ سے بغاوت کی، جس نے تیرے ساتھ اہانت کی، دشمنی کی، بغاوت، بغض کیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو بگاڑ دے گا، مسخ کر دے گا. یہ بات رکھیں، یاد رکھیں یا مولانا صاحبان. بات اگر صرف انور شاہ کی، ریاض شاہ کی، منور شاہ کی ہوتی تو ہم اس بات کو ان کی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے اگنور کر جاتے. بات حرب نبوت کی ہے. حرب نبوت کی بابت زبان درازی کرنے والے کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس پر قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر یہ بات کریں گے. لیکن انہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی پہلی اور آخری بار ہے، اور اگر پھر جسارت کی تو پھر اس طرح گھسیٹیں گے جس طرح ہم خنزیر کو گھسیٹا کرتے ہیں کمانوں سے نکال کر مار کے. ہم نہیں چاہتے کہ بدعمنی پیدا ہو اور ہم کسی پر ہاتھ اٹھائیں. ہمارے اخلاقی عظمت کے خلاف ہے اور ہماری علمی اقدار کے خلاف ہے. لیکن جب آپ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے تو ہم مزاحمت کریں گے. میں قانون کے اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ قانون کے لوگ جو ہیں اس طرح کے وحشی لوگوں کو لگام ڈالیں اور اخلاق کا سبق دیں. ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. یہی یہ بات کہ انور شاہ صاحب ایسا کرتے ہیں، کیا کسی مولوی کے پاس ایسا ثبوت ہے کہ انہوں نے برسر ممبر سب و شتم کیا ہو جناب والا یزید کے باپ کو؟ یزید کے باپ کا کردار اسے بیان کر رہا ہے کہ وہ کون ہے. اس پر دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور امویوں کا جتنا بے ایمانی کی انتہا ہے. ایک شخص کو اللہ کے رسول نے ملعون کہا، اس کے باپ کو ملعون کہا، مروان بن الحکم. اس کو ہم نے اٹھایا اور عظیم راوی بنا دیا. یہ ہے تو اب وہ نہیں چلے گا. اب یہ دور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے اور ابو تلمیوں کا دور ہے. ہم آپ سے پھر منت سماجت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ باز آ جائیں. اگر باز نہ آئے تو پھر اس محاسبے کے لیے ذہنی طور پر آپ تیار رہیں. ہم انشاءاللہ العزیز میدان میں آ گئے ہیں. ہاں، اگر آپ کے پاس علمی دمخم ہے تو علمی اعتبار سے اپنا موقف دیں، ہمارے پاس آئیں، بیٹھیں اور ہمیں سمجھائیں. اب نہیں چلے گا. یہ کرائے کے ٹٹو جو ہیں، یہ مذہبی دہشت گرد جو ہیں، اب ان کو نہ پاکستان برداشت کرتا ہے، نہ پاکستان کا آئین برداشت کرتا ہے، نہ پاکستان کی عوام برداشت کرتی ہے، نہ امت برداشت کرتی ہے. یہ اب یہ ننگے ہو چکے ہیں. آپ کس کس کو روکو گے؟ یہ میرے پاس اس وقت ایک فنگر ٹپ کے اندر تمہارا کچا چٹا موجود ہے اور تمہارے امیر المومنین کا کچا چٹا موجود ہے. میں تو چپ رہ جاؤں گا. زید عمر بکر بھی اب تو بچہ جان گیا ہے کہ اموی جارحیت ننگی ہو چکی ہے اور یہ دین کے اندر فساد ہے، رکھنا ہے. تم کس طرح اس کو اجتہاد کہہ رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. پہلے اپنے مجتہد کے اندر مبلغ علم کا ثابت کرو، اجتہاد کے درجے کا. کل ٹوٹل روایات جو حذف مقررات کر کے تو 42-43 بنتی ہیں. ہر روایت کے مد مقابل اور اس روایت کے خلاف عمل ہے آپ کے امیر المومنین کا. تو راوی جب اپنی روایت کے خلاف چلتا ہے تو پھر اس کی عدالت ضبط ہو جاتی ہے کہ اسے رسول اللہ کے احکام کا حیا نہیں ہے. اگر ہم نے وہ الٹی گنتی شروع کر دی تو مولوی صاحب تمہیں اپنا آپ بھی چھوڑنا پڑ جائے گا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسی تلخ نوائی اچھی نہیں ہے. ہم پھر امن کی اپیل کرتے ہیں آپ سے اور آپ کے طبقے کے لوگوں سے بھی امن کی اپیل کرتے ہیں. یہ اپنا مذہب اپنے پاس رکھیں اور آئندہ اگر جسارت کی تو تیری زبان بدھی سے نکالوں گا میں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ اس امت کو ایسے درندوں سے بچائے اور ایسے وحشیوں سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.